الادین اور جادوئی چراغ۔ گاؤں میں غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام الادین تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک خوش لباس اور امیر دکھنے والا آدمی ان کے گھر آیا اور الادین کی ماں سے کہا، میں ایک تاجر ہوں اور آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں اسے بہت اچھا انعام دوں گا۔ الادین کی ماں نے فوراً ہاں کر دی، یہ جانے بغیر کہ وہ آدمی دراصل ایک جادوگر تھا جو اپنے مقصد کے لیے الادین کو لے جانا چاہتا تھا۔ اگلے دن الادین نے اپنا سامان باندھا اور اس تاجر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچے۔ الادین حیران ہوا کہ انہوں نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ وہاں دور دور تک کوئی گاؤں نہ تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ تاجر نے اپنی جیب سے رنگ برنگی پاؤڈر نکالا اور زمین پر پھینکا۔ فوراً دھواں اٹھنے لگا اور دھوئیں کے صاف ہونے کے بعد الادین نے زمین میں ایک غار کا دروازہ دیکھا۔ تاجر نے الادین سے کہا، اس غار میں جا کر دیکھو، وہاں تمہیں بے شمار سونا اور قیمتی چیزیں ملیں گی، جتنا چاہو لے لو، لیکن ایک پرانا چراغ بھی وہاں ہوگا، وہ میرے لیے لے آنا۔ یہ انگوٹھی لو، یہ تمہاری مدد کرے گی۔ الادین کو شک ہوا، لیکن اس نے غار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ غار میں اترا اور وہاں واقعی سونا، ہیرے اور قیمتی جواہرات دیکھے۔ اس نے اپنی جیبیں بھر لیں۔ پھر اس نے چراغ کو تلاش کیا۔ وہ ایک کونے میں پڑا تھا، دھول اور مٹی سے بھرا ہوا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور جلدی سے غار کے دروازے پر پہنچا۔ وہ بولا، یہ لو تمہارا چراغ، مجھے اوپر کھینچ لو۔ تاجر نے کہا، پہلے چراغ دو، پھر تمہیں اوپر کھینچوں گا۔ الادین کو شک ہوا کہ اگر اس نے چراغ دے دیا تو وہ شاید اسے اوپر نہ کھینچے۔ اس نے کہا، پہلے مجھے اوپر کھینچو، پھر چراغ لے لینا۔ یہ سن کر جادوگر کو غصہ آیا اور اس نے رنگ برنگی پاؤڈر دوبارہ غار کے دروازے پر پھینک دیا۔ فوراً غار کا دروازہ ایک بڑے پتھر سے بند ہو گیا۔ الادین بہت اداس ہوا۔ وہ سوچنے لگا، یہ کوئی تاجر نہیں بلکہ ایک جادوگر ہے۔ آخر اس چراغ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے چراغ کو صاف کرنے کے لیے رگڑا۔ اچانک ایک دھند سی چھا گئی اور دھند سے ایک عجیب و غریب آدمی نمودار ہوا۔ اس نے کہا، میرے آقا، میں چراغ کا جن ہوں، آپ نے مجھے آزاد کیا، مجھے حکم دیں کہ میں کیا کروں۔ الادین گھبرا گیا لیکن ہمت کر کے بولا، مجھے میرے گھر واپس لے چلو۔ پلک جھپکتے ہی الادین اپنے گھر میں تھا اور اپنی ماں سے گلے مل رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو جادوگر اور چراغ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پھر الادین نے دوبارہ چراغ رگڑا۔ اس بار جن آیا تو الادین نے کہا، جن، ہمیں ایک شاندار محل چاہیے۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کے سامنے ایک شاندار محل موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ الادین نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور خوشی سے زندگی گزارنے لگا۔ لیکن جادوگر کو الادین کی خوش قسمتی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ انتقام لینے کے لیے محل کے قریب آیا اور بہانہ بنا کر وہ پرانے چراغوں کے بدلے نئے چراغ دے رہا ہے۔ الادین کی بیوی کو چراغ کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ اس نے وہ چراغ جادوگر کو دے دیا۔ جادوگر نے فوراً چراغ رگڑا اور جن کو بلایا۔ میرے آقا، آپ کا کیا حکم ہے؟ جن نے کہا۔ جادوگر نے حکم دیا، یہ محل اور الادین کی بیوی کو کسی دور دراز صحرا میں لے جاؤ۔ جب الادین واپس آیا تو نہ محل تھا اور نہ اس کی بیوی۔ اسے فوراً سمجھ آیا کہ یہ جادوگر کی چال ہے، لیکن الادین کے پاس وہ انگوٹھی تھی جو جادوگر نے اسے دی تھی۔ اس نے انگوٹھی رگڑی تو ایک اور جن نمودار ہوا۔ الادین نے کہا، مجھے میری بیوی کے پاس لے جاؤ۔ جن نے فوراً الادین کو محل تک پہنچا دیا۔ وہاں الادین نے چراغ کو جادوگر کے قریب پڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے جلدی سے چراغ اٹھایا اور جادوگر سے پہلے اسے رگڑ دیا۔ چراغ کا جن دوبارہ حاضر ہوا اور کہا، میرے آقا، آپ کا کیا حکم ہے؟
الادین نے کہا، اس جادوگر کو ایسی جگہ بھیج دو جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ جن نے حکم مانا اور جادوگر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ الادین، اس کی بیوی اور محل سب واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ چراغ کا جن ہمیشہ الادین کے ساتھ رہا اور وہ خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔